کائنات کی افضل ترین ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ سب انبیاء کے سردار اور امام خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے سر مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور ختم نبوت کا سہرا آپ کے سر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز ہستیوں کے بعد ان کے نام لیوا، ان کے جانثار، ان کے جانشین، ان کے اصحاب وہ کائنات میں افضل ترین ہیں، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جس طرح سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ نمبر 100 آپ احباب کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ سبقت لے جانے والے، ایمان میں پہل کرنے والے، اول ابتدائی دور میں والسابقون الاولون پہلے اسلام قبول کرنے والے، من المہاجرین والانصار کچھ مہاجرین صحابہ کرام میں سے اور کچھ انصار میں سے، ان کے ساتھ ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان اچھے انداز میں آسن طریقہ کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان سب کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے پہ راضی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت اور خوبی بیان فرمائی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی، اور اچھے اور آسن انداز میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو آسن انداز میں ان کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے رب سے سارے کے سارے راضی ہیں، اور رب ان سب سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، صاف شفاف شراباً طہورا پاکیزہ یہ نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ یہاں تو خالص شہد اور دودھ آنکھ میں ڈالنے کے لیے بامشکل نصیب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں نہریں جاری فرما دی ہیں، اور یہ ان خوش نصیبوں کے لیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، جانشین ہیں، فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور اچھے انداز میں ان کی پیروی کرنے والے لوگ، ان سے رب راضی، یہ اپنے رب سے راضی، اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائی ہیں۔ دنیا میں بندہ جتنی آسائشوں میں ہو، سہولتوں میں ہو، جتنی مرضی نعمتوں میں، ناز و نخروں میں ہو، اسے کوئی بھروسہ نہیں کس لمحہ اور کس گھڑی اس دنیا فانی کو چھوڑ کے وہ چلا جائے گا۔ اس دنیا کا مال و دولت، ہر قسم کی سہولتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں یہاں کی پڑی رہ جائیں گی، کسی کام کی نہیں۔
قبر میں خالی ہاتھ جائے گا، ایک کفن کا سفید جوڑا جس کے ساتھ جیب بھی نہیں، وہاں کوئی مال کام آنے والا نہیں، مال و دولت، آل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب سب مرو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے اور اکیلا تنہا اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ قبر سے ہی حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جس قبر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جو ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی، یا پھر یہی قبر نافرمان اور باغی لوگوں کے لیے حفرۃ من حفر النار ہوگی، آگ کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے نعمتیں اور باغات اپنے ایسے کچھ نصیب بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کے جانثار تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین اور پھر ان کی پیروی کرنے والے، آج ہمارے اس گئے گزرے دور تک ان لوگوں کے لیے رب نے رضامندی کا اعلان بھی فرمایا ہے اور ایسی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں ہمیشگی ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ ابد تا ابد آباد، یہ ہمیشگی والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، فانی زندگی نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی تو کامیابی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور اصل کامیاب ترین کون لوگ ہوں گے؟ وَإِنَّمَا يَتَوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیے گئے، رب کی جنت کے مہمان بن گئے، جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہو گیا، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ترین لوگ۔ فقط فاز، یہ یقیناً اور پکی کامیابی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ شرح سنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ وہ بیان فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، کہ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اصحاب جو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ دلوں کے اعتبار سے پاک صاف دلوں والے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، تقوی والے، اعمقها علما، علم کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ، ہمارے علم ان کے مقابلہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اعمقها علما، بڑے سے بڑے محدثین جمع ہو جائیں، ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کی زندگی میں تکلف نہیں پایا جاتا۔ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلِدِينِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پاک باز ہستیوں کو پسند فرمایا، ان کا انتخاب کیا، انہیں چن لیا اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے میں، اور اپنے دین کی تائید، مدد اور نصرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پاک باز ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ کوئی اعلیٰ امانت سپرد کرنی ہو کسی کے، بندہ دیکھتا ہے دنیا کائنات میں جو اچھا انسان ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کے معاملات کھرے ہوں، کہیں بھی کھوٹے اور خرابی والے نہ ہو، میں اپنی حقیر سی امانت ہماری ہو، تو ہم بھی ایسے رلے تللے کے سپرد نہیں کرتے۔ تو یہ دین اللہ تعالیٰ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہاتھوں کے سپرد کر دی جائے جن پر اعتبار ہی نہ ہو؟ ایسا قتل نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے دل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود ان دلوں کا امتحان لیا ہے۔ ایک ہے دنیا کا کوئی استاد، کوئی ایگزامینر، کوئی ممتحن امتحان لے،
یہاں پر امتحان لینے والی ذات رب العالمین خود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا ہے اور ان میں اپنا ڈر اور خوف اور تقویٰ پایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ڈھکی ہے ہی نہیں، کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں۔ یہ پوشیدہ، یہ غیب بھی ہماری اعتبار سے ہے، ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی، ہمارے دل دماغ وہ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقہ، کوئی پتا درخت پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بھی علم میں ہے۔ ہم تو درخت سامنے ہے، ان پتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے صحیح طرح سے ان آنکھوں کے ذریعہ سے۔ ہمارا علم، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا انتہائی کمزور درجے کا ہے، اور ہمارے مقابلے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی ذمہ داری لگائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ان کے حوالہ کی کہ امت تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے احکامات، آرڈر جاری فرمائے اور کیا اعلان فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، چاہیے کہ جو موجود ہیں، حاضر ہیں اس وقت، میری بات کو سن رہے ہیں، ان احکامات کو سن رہے ہیں، وہ اپنے پلے باندھیں اور جو موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے، حاضر کر کے، بہت بڑا اجتماع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی حج، وہی پہلا حج تھا اور وہی آخری حج تھا، اسے ہی حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری حج تھا وہ۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، ہے میرے صاحب بتلاؤ تو صحیح، کیا اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی، جو دین کی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی تھی، کیا میں نے وہ پوری کر دی ہے؟ سب صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر ادیت و نصحت، آپ نے پوری نہیں کی، پوری کرنے کا حق ادا کیا اور امت کی خیرخواہی کی آپ نے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے زمین پہ گواہی دے رہے ہیں، یہ تیرے گواہ ہیں، یہ شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، تیرا دین جو ڈیوٹی اور ذمہ داری مجھ پہ اللہ عائد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے، اب یہ ذمہ داری ان کے سپرد ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو موجود نہیں ہے، یہ میرے صحابہ کرام بڑی امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ یہ امانت ان کے حوالے کریں گے۔ آج تک قرآن و حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حیات مبارکہ، آپ کی سیرت، کردار، آپ کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، آئلی زندگی، گھریلو معاملات، ہر چیز ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہر چیز بڑی امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے، اہل بیت نے مل کے اکٹھے ایک نظریے اور عقیدے کو لے کر امت تک اس ذمہ داری اور امانت کو پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا ان اشخاص کی، ان شخصیات کی ایمان کی گواہیاں دی ہیں، ان کے لیے جنت کے اعلانات فرمائے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، کوئی ادنا سے ادنا بعد میں آخر کے دور میں مسلمان ہونے والا صحابی کوئی کیوں نہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے صحیح بخاری مسلم کے حوالہ سے کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک صحابی جو سب سے آخر میں کیوں نہ مسلمان ہوا ہو، وہ ایک آدھی جو مٹھی جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور ہم میں سے بعد والے لوگوں میں سے اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لیں، ماں بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، نہ ان میں سے کسی ایک کی مٹھی بھر پوری تو کیا آدھی جوں کی مٹھی خرچ کرنے کے برابر بھی اجر و ثواب کے مقابلہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو ایسی پاک عزت اور عظمت والی ہستیاں ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے،
چمنستان محمدی کا ہر پھول وہ لہلہاتا ہے، اپنی خوشبو رکھتا ہے، اس کا الگ مقام و مرتبہ ہے۔ انہی پھولوں میں سے ایک خوبصورت ترین پھول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، ان کو ایسا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے جو کائنات میں کسی امتی کو اعزاز ملا ہی نہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صرف اول تا لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اصحاب دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ بلند مقام و مرتبہ نہیں ملا کہ ایک نبی کے دو جگر کے ٹکڑے، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی کے نگاہ میں آئی ہوں۔ وہ وارث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے حصے میں مقدر اور نصیب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پاک باز صاحبزادیاں آئی ہیں۔ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں تھی۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے۔ آپ کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو عبداللہ ہے اور ایک ابو عمر ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کا لقب بھی پایا، عثمان غنی کا لقب بھی پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے بڑا نوازا تھا۔ جہاں مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا، قریش کے قبیلہ کی جو شاخ بنو امیہ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے۔ جو آپ کی والدہ ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر سے رشتے میں جا کے پھوپھی لگتی ہیں۔ تو جس طرح باقی قریش کے قبیلہ کے لوگوں کا پیشہ تجارت تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا، سخاوت کے دریا بہا دیے۔ جب بھی مسلمانوں کو آپ کی مال کی ضرورت پیش آئی، ضرورت سے زائد مال پیش کیا۔ جس موقع پہ آپ دیکھ لیں، جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، یہ اعزاز بھی ہے۔ دوسرا اعزاز جو اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی آپ کے ساتھ تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب باقی مسلمانوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ پاک پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی زمین توسیع کی ضرورت تھی، وسیع کرنی تھی، تنگ پڑ چکی تھی، نمازی ماشاءاللہ اتنے تھے، وہاں سے لشکر تیار ہوتے، صحابہ اکرام کو ٹریننگ دی جاتی، جہادی دستے وہاں سے روانہ کیے جاتے، وہیں پہ سارے انتظامات و انصرامات ہر حوالہ سے عدالت قائم ہوتی تو مسجد میں، اگر باعث سے کوئی قائدی لائے جاتے وہ بھی مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے۔ مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اب اس کی توسیع کی ضرورت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اکرام میں سے جو صحابی مسجد کی جگہ کی توسیع کے لیے رقم دے گا، رب تعالیٰ اس سے بہتر جگہ اور گھر جنت میں اس کو نصیب فرمائے گا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی مال سے اللہ کے لیے مسجد کی جگہ لے کر مسجد نبوی کے نام وقف کر دی۔ مسلمانوں کو پانی کی تنگی محسوس ہوئی۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا بئر روما نامی، جس پر یہودی کا قبضہ تھا، اس کی مالکیت میں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بئر روما فلہ الجنہ، جو بئر روما لے کر مسلمانوں کو وقف کرے گا اللہ اسے جنت میں سے بہتر چشمہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں، وہ اپنے مال میں سے حلال پاکیزہ اور طیب مال میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا 35,000 درم و دینار کے بدلے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام اسے وقف کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، جب تک چاہیں اس سے پانی لیتے رہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہو چکا۔ تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک 11 سالی کا دور تھا، شدید قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، ادھر سے فصلیں پکنے کے قریب تھی، جسے جیش الاسرہ تنگی والا، انتہائی تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ اپیل کی کہ اے میرے اصحاب، جتنے بھی مجاہدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے ذات راہ کی ضرورت ہے، مجاہدین کے لیے سفر خرچ کی ضرورت ہے، جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہے، تبوک کا مقام بڑا دور ہے، وہاں تک کا سفر کرنا ہے، سواریوں کی قلت، راشن اور خوراک کی قلت، ہر حوالے سے، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں دیگر صحابہ کرام نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کھلے دل سے تعاون کیا، بہت زیادہ ابھی کم تھا، وہ خرچ جو ہونا تھا اس میں بڑی ابھی کمی واقع تھی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کے لادے ہوئے اونٹ اور سواریوں کے لیے گھوڑے لا تعداد، بہت زیادہ تعداد میں وقف کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جنت کی بشارت دی تھی، اور جو 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ویسے تو سب صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی جاری فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اپنے رب کریم سے راضی۔ اور 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں ایک ہی مجلس اور محفل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں سے پہلے 4 خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ یہ بھی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف، سعد سعید، طلحہ و زبیر، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ میرے صحابہ کرام جنت کے مہمان ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں، ان سے رب کی جنت کوئی لے نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے ان کے نام الاٹ کر دی ہے دنیا میں رضامندی کے سرٹیفکیٹ، اور الگ سے بشارتیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری ہو تب بھی، بیر روما خرید کر دینے کی مسلمانوں کو باری ہو تب بھی جنت کی بشارت ملی ہے۔ غزوہ تبوک جیش الاسرہ کو تیار کرنے کا موقع آیا، جنت کی بشارت کے حقدار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آئی، اور صحیح بخاری شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف جھانک کر دیکھا، ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو مرضی عمل کرو میں رب نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بیٹا خاموش ہو جائیں، یہ نے ادھر آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، شاور خاموش ہو جائیں۔ بدر والے جو صحابہ کرام، جس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام بدر غزوہ بدر کے موقع پہ لڑائی میں شریک ہوئے تھے، ان کا آپ کے یہاں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والے جتنے صحابہ کرام ہیں ان سے مقام و مرتبہ میں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے، وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں سے مقام و مرتبہ میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، انہیں بھی اللہ نے بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی تھی کہ اے عثمان، آپ میری صاحبزادی انتہائی بیمار ہیں، آپ ایسے کریں ان کی تیمارداری کریں، ان کے معاملات کا خیال رکھیں، جو آپ کی اہلیہ اور زوجہ ہیں آپ ان کے معاملات کو ڈیل کریں۔ جو رہی غزوہ بدر کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے غزوہ بدر میں شرکت کا بھی اجر و ثواب ہے، اور آپ کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑی شرکت اور کیا ہوگی؟
جن بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا، اے معلوم آشے تم فقط غفرت لکم، جیش الاسرہ کی تیاری کی باری تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درم و دینار لا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیے۔ آپ نے اپنی گود نبوت میں جھولی مبارک میں ڈال کر انہیں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تمہیں کوئی چیز نقصان، کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد جو جی میں آئے چاہے مرضی عمل کرو، رب تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں کئی بار جنت کی بشارت مل گئی، کس زبان سے؟ زبان نبوت سے۔ وہ سچی سچی پاکیزہ طاہر اور مطہر زبان ہے جو وحی کے بغیر بولتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پا گئے، یہ اعلان بھی، یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ جو مرضی عمل کرو آج کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے، اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی ہولناکیاں ذکر ہوتی ہے، آپ اتنا زار و قطار نہیں روتے۔ جب قبر کی باری آتی ہے، قبر کا ذکر ہو یا آپ قبر کے پاس سے گزرے، آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر کر لیتے ہیں، اپنا انتہائی خستہ حالت آپ اپنی بنا لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے، یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، اگر اس گھاٹی میں کامیابی سے گزر گئے، اگر اس میں پاس اور کامیاب ہو گئے، آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اگر اس پہلی منزل کو ہی نہ طے کر سکے، یہاں ہی پاس نہ ہو سکے، کامیاب نہ ہو سکے، آگے پھر خواب و خاسر ہوگا، بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں جنت کی بشارتیں مل گئی، ایک مجلس میں نہیں، کئی مجالس میں، کئی موقعوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو مرضی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وہ 5 وقت کے نمازی، باجماعت نماز ادا کرنے والے، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے رہنے والے، جہاد کا موقع ہو تب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئے پھر بھی وہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں اگر اور پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں، وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جوں کی خرچ کریں، اجر و ثواب ان کے مقابلے میں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ وہ آسمان نبوت کے چمکتے دمکتے روشن ستارے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، ہم عمل کے اعتبار سے کورے ہیں۔ ہم کس چیز پہ مان کیے ہوئے ہیں؟ یہ جو آج 15 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بدوائیوں کے ہاتھ ہوئی، جو انتہائی ان کا ظالمانہ رویہ تھا، اور اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے میری امت میں بپا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کو ڈھانپے ہوئے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جو سر کو ڈھانپے ہوئے مقنع آدمی ہے، یہ ان فتنوں کے دور میں ابتدا میں یہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور احد پہاڑ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہاڑ کانپنے لگ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک اور پہاڑ پہ ماری اور ساتھ یہ حکم جاری فرمایا، اسکت یا اور فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے اور ٹھہر جا، رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 اس امت کے شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ اور دنیا میں اپنی زندگی میں نبوت والی زبان سے شہید کا آپ نے انہیں سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، آل بیت ہیں،
صحابیات ہیں، سب کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان بنانے والا کر دے، ان کے عمل جیسا، سیرت اور کردار جیسا ہم بھی عمل اپنائیں، سیرت اور کردار ہمارا بھی ویسا ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ جلائے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔